الحمدللہ والصلاۃ علیہ۔ تین دعاؤں کا اہتمام زندگی کا حصہ بنائیں۔ ان کے فضائل، ان کے فوائد، ان کی برکات، ان کی کرامات، ان کے کمالات کا استحضار یعنی تصور دھیان ہو ان تین دعاؤں میں۔ اور دوسرے لفظوں میں اللہ کے حبیب نے ان تین دعاؤں پہ جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کا بھرپور اور 100% یقین ہو، ان وعدوں کا بھرپور اور 100% یقین ہو۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ سبحان اللہ و بحمد، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ سوتے وقت سورۃ اخلاص ایک عمل ہے کہ 3 بار دائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور 3 بار بائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور 3 بار آسمان کی طرف اس تصور سے پڑھیں۔ 3 بار پڑھیں تو دائیں طرف پھونکیں، 3 بار پڑھیں تو بائیں طرف پھونکیں اور 3 بار پڑھیں تو آسمان کی طرف پھونکیں۔ یہ عمل کیا ہے اور کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو ایک لفظ یاد رکھیے گا کہ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیا ہر تجربے میں پوری دلیل دی جائے؟ تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے۔ تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے کامل یقین ہو، مکمل یقین ہو۔ اندرون سندھ میں گیا ایک کنویں پہ، اب بھی وہ کنواں بیلوں سے چلتا ہے، 7 مندر ہے ہندوؤں کا۔ اس کنویں میں پیسے بھی ڈالتے ہیں، فروٹ، سبزیاں، پھل، روپے، جو چیز اس میں ڈالتے ہیں۔ فروٹ، پھل، سبزیوں کی وجہ سے اس کنویں کے پانی میں سخت عفونت ہے، لیکن اس کو جب کنواں چلتا ہے پیتے ہیں، کہتے ہیں یقین ہے کہ اس میں کامل شفا ہے، مسائل کا حل ہے، مشکلات سے دوری ہے۔ تجربہ دلیل کا نہیں، یقین کا محتاج ہوتا ہے۔ سورۃ اخلاص، مشرکین نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب سے آپ اپنے رب کا تعارف کروائیں۔ وہ وہی رب مشرکین کا بھی ہے، کفار بھی اسی رب کو مانتے تھے، پر کہتے تھے آپ کا رب کیا ہے جو آپ کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ لفظ ان کے سنا تو جبریل آئے اور سورۃ اخلاص لائے کہ میرے رب کا یہ تعارف ہے۔ احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، اور ولم یکن لہ کفوا۔ اب ایک چیز آپ محسوس کریں، سورۃ اخلاص میں پہلے احد آیا ہے، قل هو اللہ احد، کوئی نقطہ نہیں، اللہ الصمد، کوئی نقطہ نہیں، اور آخر میں پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، کوئی نقطہ نہیں۔ یہ جو لفظ احد ہے نا، حضرت بلال کو سمجھ آ گیا تھا، جتنا ظلم، استبداد، آگ پہ گھسیٹنا تکلیف، ان کے منہ سے ایک لفظ نکلتا تھا، احد احد احد، بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہی ہے۔ یہ جو وحدانیت اور احد ہونا ہے، یہ شیاطین اور جنات اور خبائث کو کھا جاتا ہے، وہ احد ہے۔ اور جب یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں تو وہ جناتی اور شیطانی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں، آپ کے دسترخوان پہ بھی ہیں، آپ کے بستر پہ بھی ہیں، آپ کے بیت الخلاء پہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں۔ اس لیے بندہ جب سلام کرتا ہے
گھر میں جا کے تو وہ شیطانی چیزیں کہتی ہیں ایک دوسرے سے ہٹ جاؤ، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر میں نہ آرام ہے، نہ اب دونوں چیزیں اس گھر میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک حیرت انگیز طاقتور نام اللہ جل شانہ کا لیا جاتا ہے جس سے وہ شیطانی چیزیں ہٹتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں سورۃ اخلاص پڑھنے والا وہ شیطانی حملوں سے محفوظ، شیطانی حملوں سے محفوظ، برے خواب سے محفوظ، بری موت سے محفوظ۔ ہاں، ایسی موت جو غفلت سے آ جائے۔ کتنے لوگ سوئے پھر نہ اٹھ سکے، کتنے لوگ سوئے پھر واپس نہ آ سکے، اور سورۃ اخلاص اور سورۃ اخلاص کے ساتھ جو موکلات اور فرشتے ہیں وہ اس بندے کے دین، ایمان اور دل کی روشنی کو قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے قبر والوں کے قریب کلمے کے بعد جو سب سے بہترین، مبارک اور معتبر اور مستند اور بابرکت نورانیت چیز سورۃ اخلاص ہے۔ درود پاک بھی ہے، سارا قرآن بھی ہے، سارے اللہ کے نام بھی ہیں، پر سورۃ اخلاص قبر والوں کو بہت اچھی لگتی ہے، اور قبر والوں کو بہت مرغوب ہے، اور قبر والوں کو بہت محبوب ہے، قبر والوں کو بہت محبوب ہے سورۃ اخلاص۔ کیوں؟ سورۃ اخلاص میں اصل اللہ ہی اللہ ہے، اور یہ اللہ کا تعارف ہے، اور 100% تعارف ہے۔ کیوں؟ زندگی میں 100 سہارے، 100 آسرے ہوتے ہیں، موت کے بعد صرف ایک ہی آسرا ہے۔ وہ آسرا ہے لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ مولا سارے چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، اب تو ہی ہے اور تو ہی ہے۔ اپنے پیاروں کو سورۃ اخلاص کا ہدیہ کبھی نہ بھولا کرے، کبھی نہ بھولا کرے۔ اس دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کو کبھی نہ بھولا کرے، ان کو اخلاص کا ہدیہ دیا کریں، ان کو اعمال کا ہدیہ دیا کریں، درود کلمے کا ہدیہ دیا کریں، کلمے کا ہدیہ دیا کریں۔ میرے پاس سینکڑوں واقعات ہیں، میں انہیں سینکڑوں ہی کہوں گا، ہزاروں اگر کہہ دوں تو شاید میں مبالغہ نہیں کروں گا کہ جی آپ کے والدین کو ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، ہمارے کام بن گئے۔ اصل میں وہ اعمال کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اللہ پاک خوش ہو کے اللہ کو اس کے کام بنا دیتا ہے۔ کام کون بناتا ہے؟ اللہ بنا دیتا ہے۔ کہ آپ کے والدین کو ہم مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں، آپ کی ہمشیرہ کو مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں۔ یہ سورۃ اخلاص سوتے وقت پڑھنا، دائیں طرف حیرت انگیز موکلات ہوتے ہیں، حفاظت ان کے ہاتھوں میں غرز ہوتے ہیں، اور جو جناتی شیطانی چیز وسوسوں کی شکل میں کسی بھی شکل میں آتی ہے، اللہ پاک اس کا نظام بہتر کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے، اور نیند کے بعد پتہ نہیں کائنات کا نظام کیا ہے، کیا اتار کیا چڑھاؤ، کیا صبح کیا شام۔ سورۃ اخلاص اس کو سنبھالتی ہے۔ سورۃ اخلاص حفاظت کے لیے چھاؤں بن جاتی ہے، پرندہ جیسے بچہ اس کے لیے پر بن جاتی ہے، اور سورۃ اخلاص حفاظت کا انوکھا نظام بن جاتی ہے۔ سورۃ اخلاص، سورۃ اخلاص تاثیر ہے اور مٹھاس ہے، اور ایک چاشنی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھل کا اپنا مٹھاس ہے، اپنا ذائقہ ہے۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اپنا مٹھاس ہے۔ اسی طرح سورۃ اخلاص چاشنی ہے، ذائقہ ہے۔ آپ یہ بتائیں مجھے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جن چیزوں میں آپ نے میٹھا ڈالنا ہوتا ہے، اگر ان چیزوں کو سب کچھ کر لیں اور میٹھا نہ ڈالیں، میٹھا نہ ڈالیں تو میٹھا ہی اس کے ذائقے کو بناتا ہے۔ سورۃ اخلاص مٹھاس ہے آپ کے سارے دسترخوان کا، روحانی دسترخوان جتنے بھی ہیں ان کا سورۃ اخلاص مٹھاس ہے، مٹھاس ہے۔ کتنے واقعات اور روایات ایسی ہیں کہ سورۃ اخلاص قبر کے قریب پڑھی، صاحب قبر نے کہا کہ آپ کا جو ہدیہ بھیجا ہوا ہے ہمارے ہاں اتنا محبوب ہے کہ ہم سارے اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور کتنے واقعات ہیں کہ 70 سال پہلے کوئی اللہ والے آئے تھے، انہوں نے آ کے ہماری قبر میں
17 بار یا 21 بار مختلف روایات سورۃ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کیا. آج 70 سال ہو گئے اس ہدیے کی برکتوں کو بانٹتے 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 وہ ختم نہیں ہو رہا، وہ ختم نہیں ہو رہا. یہ وہ چیز ہے جو قبر والوں کے سامنے کھلتی ہے، ہمارے سامنے نہیں کھلے گی. میری آنکھ بند تھی جب تلک وہ نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا. یہ زندگی خواب و خیال بن جائے گی، جیسے بچپنا خواب و خیال بن جاتا ہے، احساس ہوتا ہے میں ایسا تھا، یہ کرتا تھا. پھر یہ زندگی خواب و خیال بن کے سورۃ اخلاص تسبیح خانے کا یہ قیام، یہ تسبیح خانے کے قیام میں اگر اندر کی طبیعت کی ناگواری آتی ہے، کہتے نکل یہاں سے، اس کو اللہ کے لیے برداشت کرنا اور پھر یہاں رہ کے اللہ کے لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا اور ہر عمل میں ایسے جڑ کے بیٹھنا کہ جیسے میں نیا آیا ہوں، آج تک مجھے پتہ نہیں، ایسے کان دے کے، ایسے آنکھ دے کے، ایسے توجہ سے بیٹھنا. یہ مجالس آخری وقت میں کام آئیں گی. ہاں، آخری وقت میں کام آئیں گے. فرمایا کہ جو بندہ نیک محفل میں بیٹھتا ہے، آخری وقت میں وہ نیک محفل، آخری لمحوں میں وہ نیک محفل اس کی آنکھوں کے سامنے لائی جائے گی. ایک جس کو دوست رکھتا ہے. میرے حضرت نے مجھے ایک دفعہ فرمایا، مجھے دوست رکھتے ہیں، میں دوست کے ساتھ بہت عشق رکھتا ہوں، پر میں اپنے بولوں میں سچا ہے. بڑے عرصے کے بعد ایک بات یاد آئی، جی میں سچا ہوں، پر میں انشاءاللہ تعالی جو کسی اللہ کے ولی کو دوست بھی رکھتا ہے اور دوستی میں سچا ہوتا ہے اور اس پہ شک نہیں کرتا، اللہ قیامت کے دن اس کو، اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب کرتے ہیں. سچے دوستوں کو سامنے لاتے ہیں، سچی مجالس کو سامنے لاتے ہیں، اور بندہ ایسے تڑپ رہا ہوتا ہے سچی مجالس کو دیکھ کے اور دیکھتے ہوئے. ایک صاحب مرنے لگے تو مرتے ہوئے جیسے تاش کے پتے پھینکتے ہیں ویسے پھینک رہے تھے اور اپنے ساتھ تاش کھیلنے والوں کے نام لے رہے تھے. موت کی بے کسی میں جب کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہوش نہیں ہوتا، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے تھے اور کہتے تھے کلمہ پڑھ. وہ ہاتھ چھڑواتا تھا اور وہ پھر ایسے پتہ مارتا تھا اور ان دوستوں کو یاد کرتا تھا جو اس کے ساتھ تاش میں رہتے تھے. وہ کلمے کا اصرار کرتے رہے، وہ پتوں کا اصرار کرتا رہا اور پتے پھینکتے پھینکتے دنیا سے چلا گیا. آپ کن مجالس میں اپنے آپ کو آپ نے قید کر رکھا ہے؟ کن محافل میں اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے؟ چاہتوں اور آرزوؤں کا خون کر رکھا ہے، رب کو راضی ہونے کا پورا عزم کر رکھا ہے، رب کو راضی کرنے کا پورا عزم کر رکھا ہے. تسبیح خانے میں آپ نے آپ کو قید کر رکھا ہے اور تسبیح خانے کے دسترخوان روحانی قدردانی سے لے رہے ہیں. یہ آخری لمحوں میں کام آئے گا. اور آخری لمحوں میں نہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میرے والد فرماتے تھے کہ ان کے جو دادا تھے، میرے والد فرماتے تھے جو ان کے دادا تھے، انہوں نے اپنے دادا کو دیکھا ہوا تھا، بچپن اور جوانی میں انہوں نے لمبی عمر پائی. وہ ایک اللہ والے کے ہاں رمضان کے روزے رکھنے جاتے تھے، جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لاہور میں شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں روزے رکھنے آتے تھے. شیخ عبدالحق وہ ہیں جن کے ذریعے سے پورے بر صغیر میں حدیث آئی ہے، میری بات یاد رکھنا. اور شاہ ابو المعالی مرشد یہاں لاہور میں اب بھی ان کا مزار ہے، ان کے ہاں روزے رکھنے آتے تھے. کسی نے پوچھا آپ تو مرشد عالم ہیں اور آپ تو عالم ہیں، مرشد تو غیر عالم ہیں، آپ یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ کہا کہ امام احمد بن حنبل بشر حافی کے ہاں جاتے تھے، اور امام احمد بن حنبل بہت مجتہد عالموں کے امام تھے. بشر حافی تو وہ تھے جو بہت عرصہ پہلے شراب سے توبہ کر کے آئے تھے. کہا بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات سناتے تھے کہ وہ عالم تھے، ان کے مرشد غیر عالم تھے، لیکن اس غیر عالم مرشد کی صحبت اور ادب کی برکت سے رب نے اس عالم کو چمکایا اور اس کا فیض عالم میں پھیلایا. عالم تھا، کسی فقیر کی صحبت میں نہیں آیا، اس کا فیض عالم میں نہیں پھیلا، اس کا فیض عالم میں نہیں پھیلا. روزے رکھنے آتے تھے لاہور میں، دلی سے لاہور میں، اور جب بہت دور ہوتے تھے گھوڑے کی سواری سے نیچے اترتے تھے، لگام پکڑتے تھے کہ اب میرے مرشد کا در آ گیا، شہر آ گیا، اور یہاں والہانہ رہتے تھے.
आशिकाना रहते थे और रमज़ान पूरा गुजारते थे, ईद के बाद चंद दिन और गुजारते थे और फिर मुर्शिद के सामने जाते थे, इजाज़त तलब करते थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फैज़ पा के गए हैं, नूर पा के गए हैं, अपने आप को कैद करके रखते थे, कैद करके रखते थे। हत्ता कि उनसे जो मसाइल पूछते थे कहते थे मैं साइल बन के आया हूं, मुझसे मसाइल न पूछो। क्या बन के आया हूं? मैं तो खुद साइल बन के आया हूं, भिकारी मंगता बन के आया हूं, मुझसे मसाइल ना पूछो। इतने बड़े मुज्तहिद, इतने बड़े फकीह आलिम, मैं तो साइल बन के आया हूं। असपिनने महज फकीर हिस्से दरजान सुजानते आए हैं, नहीं मिली आता है महबूब वांगो, सारी दुनिया छाणते आए हैं, सोना ना ठुकरा दर आया कूं, एक तेरे माणते आए हैं, हुण रज रज शफकत पिन घिनसूं, कहीं वसदे भाणते आए हैं। कैसा ऐसा दर है जहां हंसते बसते लोग हैं, मैं भी वहां आया हूं और मैं वहां से झोलियां भर के जाऊंगा। सूरत इखलास झोलियां भरवाती है, सूरत इखलास का अदब झोलियां भरवाता है, सूरत इखलास का एहतराम झोलियां भरवाता है, और यहाँ का रहना और यहाँ के पल पल को चूमना ये झोलियां भरवाता है। और अल्लाह का निज़ाम देखें, कुदरत का निज़ाम देखें। इन अल्लाह वालों की नस्लें आज भी, किसी की 70 नस्ल, किसी की 90 नस्ल, किसी की 14 नस्लें, किसी की 20 नस्लें, यानी 20 नस्लें पहले अल्लाह के वली आए थे। आज भी उनकी गद्दियों और दरबारों पे, हत्ता के गद्दियां दरबारे गन पॉइंट पे खींच के बैठ गए, ऐसे वाकयात हैं। दरबारों को बदमाशी से आके बैठ गए, कई वाकयात हैं, झगड़े लड़ाइयां। मैं एक सिंध की दरबार पे गया तो उसने कहा जिस दरबार के लिए 9 कत्ल हो चुके हैं, वो कहता है मैं दरबार पे बैठूंगा, पीर बनूंगा, वो कहता है मैं बैठूंगा। आज भी जो बैठ जाएं वो खाते पीते पहनते सब कुछ हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह से रिस्क मनवाया था, राहत मनवाई थी, इज्जत मनाई थी, वकार मनवाया था इन आमाल की बरकत से, और इन आमाल के जरिए से अल्लाह ने उनकी नस्लों को पालने के वादे किए थे। ये अमाल आप जो कर रहे हैं, ये अपने आप को सुबह की रुत में जगा रहे हैं, और सुबह के लम्हों में जिस वक्त कशकोल भरने का खास वक्त होता है, बर्तन भरने का सुबह का लम्हा जो इस वक्त आप बैठे हैं खास वक्त होता है। इस वक्त बर्तन जो भरता है वो सारा दिन में नहीं भरता। सारे दिन की मिसाल है कि एक नलके से कतरा कतरा टपक रहा, सुबह रखें शाम शायद वो भर जाए, और सुबह का आलम यह है कि नलके के नीचे यूं बर्तन रखा, बस एक पल में लबरेज हो गया, लबदोज हो गया। ये सुबह का लम्हा वो है। तो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में सूरत इखलास, कलमा, ये चीजें पढ़ना ना भूलें। आखिरी लम्हों में ये चीजें आखिरी वक्त में याद आएंगी। देखें, जिंदगी का आखिर आजकल मौत है, और फिर इस जिंदगी का आखिर आजकल मौत है। क्या? आजकल नींद आधी मौत है, फिर एक वक्त आएगा पूरी मौत आएगी। सूरत इखलास आधी मौत में भी साथ देगा, पूरी मौत में भी साथ देगा। आधी मौत में भी साथी है और पूरी मौत में भी साथी है। छोटे छोटे अमल अपनी जिंदगी में दाखिल करते जाएं, छोटे छोटे अमल अपनी जिंदगी में शामिल करते जाएं। न भूलें, पुख्ता कर लें, आदत बना लें पूरे रमजान में। इंशाअल्लाह आदत पुख्ता होके इबादत बन जाएगी, आदत पुख्ता होके इबादत बन जाएगी। उस दिन मैं यहाँ से इस्लामाबाद से सफ़र कर रहा था, मरी का मैं तस्बीह लेके बैठ गया। एक साहब मुझसे बात कर रहे थे, हर थोड़ी देर के बाद कहते अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर तस्बीह का दाना गिरा देता था। मैंने उसकी तस्बीह शुरू कर दिया, अपनी तस्बीह भूल गया था। फिर उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तस्बीह का हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था। मैं तस्बीह का, जैसे बाद लोग कहते हैं मतलब है। हमारे एक साहब कहते थे यानी के 3 दफा कहने के बाद फिर बात करते थे। बाज मतलब कहते हैं, मतलब है। वो हर बात पे कहता था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तस्बीह का दाना गिरा देता था। मरी की इस्लामाबाद से चले, और मरी की रूहानी मंजिल जो तस्बीह खाना मरी की रूहानी मंजिल है, वहां मैं एक तस्बीह से आगे निकल गया था, उसे पता नहीं चल रहा था। जैसे बाद बंदों को गालियां देते हुए पता नहीं चलता, और वो गालियां दे रहे हैं। एक साहब गालियां देते थे, कसम उठा लेते थे मैंने नहीं गाली दी, उसे पता ही नहीं चलता था।
جج کی پیشی میں گیا، محکمہ زراعت میں تھا، تو پیشی میں جا کے نا جج کو گالیاں دے رہا ہے. جج کو غصہ آ گیا، اس نے کہا گالیاں دے رہے ہیں سر، میں آپ کو گالیاں کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر گالی دے کے کہا آپ تو یہ ہیں، آپ کو گالی دوں گا. پھر غصہ. وکیل نے بڑی مشکل سے بچ بچاؤ کرایا، اس نے کہ پتہ نہیں چلتا. دونوں بھائی گالیاں دے رہے تھے، روٹی اماں آ رہی تھی اور اماں کو روٹی کھلا رہے تھے، دونوں گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو. ماں کی ماں وہ چمٹا لے آئی جو چولہے میں ڈالتی تھی، وہ چولہے میں نا لکڑیاں اٹھا کے ماں نے دونوں کو مارا چمٹا کہ مجھے گالیاں دیتے ہو، روٹی بھی کہتے ہیں کہ اماں گستاخی کر سکتے ہیں. پھر اماں کو گالی دے کے کہنے لگے اماں آپ کو گالی دے سکتے ہیں. عادت بنائیں، ایک وقت آئے گا یہ اللہ کا نام عبادت بن جائے گا. کہیں منہ سے ہماری گالی، کتنے لوگ ایسے ہیں مجھے تسبیح خانے میں ملے، ہماری زندگی سے تسبیح خانے نے گالی چھین لی، اللہ کا نام دے دیا. گالی چھین لی، اللہ کا نام دے دیا. عادت بنائیں اللہ کا نام ذکر. یہ سوتے وقت سورۃ اخلاص، قدم قدم کی مسنون دعائیں، اللہ پاک پھر زبان پہ اس کو جاری کر دے گا. اور زبان جب جاری ہوگی پھر انشاءاللہ آدھی موت میں زبان جاری ہو گئی ہے، جب سچی اور حقیقی موت آئے گی زبان خود بخود ایسے جاری ہو جائے گی. کتنے خوش قسمت ہو، تسبیح خانے میں صبح شام میں کیا برکتیں اور کیا خیریں پا رہے ہیں، کیا نعمتیں، کیا عمل آپ کو تسبیح خانے میں مل رہا ہے. ہاں اب بندش توڑ عمل ہے ہمارا. انگلیوں میں ڈال کے تصور کریں گے مولا زندگی کوئی ایسی ہی جکڑی ہوئی ہے، میرا دل بھی جکڑا ہوا ہے، میرا دل بھی، میرا من بھی، اور میری زندگی بھی ایسی ہی جکڑی ہوئی ہے، ایسی ہی جکڑی ہوئی ہے. اور مولا تیرا نام ہی ان زنجیروں کو توڑ سکتا ہے. میں نے زندگی میں بڑے جتن کیے ہیں، میری زندگی میں رزق، صحت، ایمان، اخلاص، اخلاق، اولاد، برکت، عافیت، سب کچھ جکڑا، سب کچھ بندھا ہوا ہے، جسے میں بندش بھی کہتا ہوں، جادو بھی کہتا ہوں، یہ سب جکڑن ہے. اے سخی آقا تیرے نام سے ہی سب کچھ کھل سکتا ہے. اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف. آمین. پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جائے پھیر دیں. اللہ اکبر کبیرہ. مراقبے کی مشق کیا کریں، اللہ نے موقع دیا ہے، مراقبے کی مشق کیا کریں. اور تھوڑا سا تصور، ہلکا سا، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا. عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اس کی مشق کیا کریں، اس کی مشق کیا کریں مراقبے کی. ابھی بیٹھ کے سلطان الاذکار ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا، پھر دعا، اور پھر میرے ساتھ تسبیح اور ٹافیاں اور کھجوریں پڑھی ہیں، ان پہ دم ہوگا. بہت دل